ہمدردی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ حضور کے ترانے بس جب لوگ سن رہے ہوتے ہیں سناتا ہے نہیں، وہ تب بھی سناتا ہے جب وہ اکیلے میں ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا رب بھی سن رہا ہے، میرے رسول بھی سن رہے ہیں، وہ اکیلے میں بھی سناتا ہے۔ تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابھی نہیں میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، وہ آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی تعریف کی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی تعریف کی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر فقط تمہارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے نا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ تو لوگ ڈھونڈیں گے، جب ڈھونڈ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو بالکل حضور کی آپ حبیب اللہ ہیں، آپ نبی اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ کا نور اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے اس کی تخلیق کی، آپ پوری انسانیت میں سب سے بلند ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہماری امداد فرمائے، ہم بڑی مشکل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی سادہ طریقہ مسکرائیں گے اور آپ فرمائیں گے انا لہا، اس لیے تو میں یہاں کھڑا تھا تمہاری مدد کے لیے، میں یہاں تو کھڑا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، آپ سجدہ جو ہے وہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جب تک پسند فرمائے گا اپنے سجدے کو، کیونکہ اگر کسی کے سجدے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے سب سے زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، اور وہ سجدہ وہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ عطا کر دے نا، معراج اس کے لیے وہ بڑے سجدے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا اس سجدے کو، اور تب اللہ تعالیٰ کی پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آپ اپنا سر اٹھائیں، مانگے جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کے لیے حفاظت چاہیں گے اس کی حفاظت دی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو لوگ آئے ہوں گے کہیں گے یا اللہ یہ تمام جو میرے نام لے رہے ہیں، جو میرے ملاد کرتے تھے، جو میرا ذکر کرتے تھے، آج ان میں سے کوئی مشکلات میں ہے، تمام جو ہے یا اللہ ان کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ جب تک ایک ایک حضور کا جو عاشق ہوگا جس میں رائے برابر بھی حضور کی محبت ہوگی، لیکن اس کے مخالف ایک رائے برابر بھی بغض نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بغض نہیں ہو سکتا، محبت چاہے تھوڑی سی ہو، تھوڑی سی، بغض کبھی نہیں ہوگا، ماں باپ سے محبت کم ہو بغض نہیں ہوگا، کیونکہ محبت کا یہ معیار ہے، حقیقی محبت اگر ہو تھوڑی سی بھی ہو بغض ساتھ نہیں ہوگا، یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو جس کے دل میں چاہے رائے برابر بھی ہو سکتا ہے، کوئی سامنے ایک بار محفل کر کے گھر میں اکیلے بچوں کو بٹھا کے اپنے ایک بیٹے سے نعت پڑھائے، اس کو سنے، اللہ تعالیٰ اس نعت پڑھانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے، کیونکہ اس کے اندر وہ ایک بار وہ ایک محبت، ہم تو یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا نا یہ ایک بندے کا یہ جو بال ہوتا ہے آنکھ کا، یہ جو ہے روزے قیامت بندے کے لیے گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ تیرے خوف میں تر ہوا تھا۔ تو جو بندہ سامنے ایک بار بھی حضور کی نعت بولے گا محبت میں تو اس کو کیا اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اب درود شریف ایسی چیز ہے بندہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تو قبول ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ لوگ جو ہیں یہ درود شریف پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، کو کچھ چاہیے، لیکن درود شریف صلاۃ و سلام ایسی چیز ہے بندہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھے گا تو قبول ہے، صلاۃ و سلام دکھاوے کے لیے بھی قبول ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ فرما دینا کہ میں تو یہاں ہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات سنے گا۔ تو ہمارے پاس کوئی انتہائی مشکل میں آئے، ہمارا مقام اوپر، اب حضور سے اوپر تو کسی کا مقام نہیں، تو ہمارے پاس کوئی آئے مشکل، ہمارا مقام ایسا ہو کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہوں، اور ہم نہ کریں تو ہم حضور کی سنت میں نہیں، کیونکہ حضور کی تو سنت ہے کہ جو انتہائی مشکل میں ہوگے حضور کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اب اس کا جو ایک طریقہ کار جو میں نے حدیث پچھلے ہفتے پڑھی تھی اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر تو اس کا ایک فلسفہ تو نہیں جو عملی نمونہ ہے، کیونکہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا ڈپلومیٹ تھے، ایک بڑے دانشور تھے، تو آپ نے جو باتیں کی میں اردو میں اس کو بتاتا ہوں، پچھلے ہفتے میں نے عربی حوالہ پڑھی تھی۔ اب کیا انہوں نے 4 باتیں بیان کی جو انہوں نے صحابہ کی دیکھی۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روابط ہم سے نکلتا ہے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اس کو، اپنی جلد پر، اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر اس کو مل لیتے ہیں، یہ ادب میں نے دیکھا۔ اس میں آ گیا پہلا سٹیپ، اسلام میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ ایسی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی ہر ادا سے محبت، ہر ادا سے، یہ سٹیپ نمبر 1 ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں برکت، ہم ہر کام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں برکت چاہیے، تو برکت، یہ اس کو برکت کہتے ہیں۔ پگڑی میں دیکھیں کتنی برکت ہے،
70 गुना, 70 गुना ज्यादा स्वाब मिलता है। सर ढकने का इवन पता है, जब बैतुल खला में जाता है ना, जिसको हम टॉयलेट कहते हैं, उसमें जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नंगे सिर नहीं गए। आपकी सुन्नत है हमेशा सर ढक के जाते थे, सर ढक के आ जाते थे हमेशा। मेरे से एक बंदे ने कहा यार कोई टोपी हम नमाज में पहनते हैं, उसके साथ तो बैतुल खला जाते हैं। मैं कहा अल्लाह के बंदे, वो दे बस टोपी, फिर तुम पूरे कपड़े भी तेरे बोलना ना भी जाना ना टैलेंट थे, तो वो भी तो फिर तुम नमाज का सही यूज कर देना। लोग कहते पता नहीं लोगों के दिलों में सोच आ जाती हो दिमाग में, वो टोपी ना थोड़ी जनाब ताज़ीम की बात है, तो कपड़े ताज़ीम वाले नहीं जिनके साथ तुमने नमाज पढ़नी, वो भी तो ताज़ीम के लिए उनके साथ तो जाते हो। अभी लोग जो है वुज़ू कर रहे हैं, हो सकता है कोई अगर जाए तो उन कपड़ों के साथ ही वो आएगा, तो उसे तो नापाक तो नहीं होते। हुजूर की सुन्नत है ये। तो अब पता चला 70 गुना इसके साथ बढ़ जाता है। अब पहली चीज जो है वो है ताज़ीम। ताज़ीम, इसको बरकत हासिल करना हकीकी, कि बंदे के दिल में हो कि बरकत। हमारा ये हाल है, कुरान पाक की तिलावत महफिल की शुरू में होती है, एंड पे लंगर होता है, वहां से हमारे जो मकासद है आपको पता चल जाता है। क्यों लोग शुरू में नहीं आते, पता क्या कहते हैं, पहले तो तिलावत होनी है, नात होनी है, जब तकरीर होगी तब आ जाएंगे जिनको ज्यादा मोहब्बत हो। इसका मतलब कुरान इस काबिल नहीं कि आप सुनो। कुरान इस काबिल है कि उसको सुनना चाहिए। जब कारी साहब खूबसूरत तरीके से शुरू में तिलावत करते हैं, जिन हाफिज़ों को तो तिलावत ही हो रही है ना, शुरू में जाएंगे तिलावत ही सुनेंगे ना, नाम लोग पढ़ेंगे, वो बच्चे नाम पढ़ेंगे, लेकिन वो बच्चा किसका होता है? हमारा। तो छोटा बच्चा जब देखता है बस 2 लोग ही बैठे हैं शुरू में, तो उसके दिल में शौक पैदा होगा। लेकिन जब वो देखे शुरू में नाम पढ़ रहा है तो सैकड़ों लोग बैठे हैं, वो भी कहना लगता है हुजूर की नात की कोई कदर है। लेकिन हमारे पास किसके लिए कदर होती है? और जनाब एक नात खान है, उसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, वो बच्चे की क्या सुननी है, उसकी हमने सुननी है, और उसकी भी क्या सुननी है, तकरीर है। वो कोई हमारे बड़े अल्लामा साहब है, बड़े यूट्यूब पे मशहूर हैं, वो आ रहे हैं, उनकी हम तकरीर सुनने आएंगे, टाइम बचा के आएंगे। लेकिन वो जो तिलावत थी शुरू में, और कुछ लोग जो हैं वो उनसे बड़े दरवेश होते हैं, जो लंगर से बड़ी मोहब्बत होती है, वो लंगर पे आते हैं। बुरी बात नहीं है अगर बंदे के दिल में हकीकी तौर पे वो लंगर की बरकत की जो है ना वो अहमियत हो। लंगर की बरकत क्या होती है? एक नवाला। जिस तरह बंदे का पेट खराब होता है ना, तो 10 नवाले खाने की जरूरत नहीं है, एक नवाला काफी होता है। एक नवाला बाहर का गलत खा लो, मेरे जैसा बंदा बीमार हो जाता है, बाहर से आए ना साथ ही बीमार हो जाते हैं। एक नवाला बाहर का। इस तरह बरकत ये होती है, उसकी कसरत से कोई तल्लुक नहीं होता। बंदा एक नवाला भी जो है ना, वो अगर 11वीं का या मिलाद का उसके मुंह में चले जाए ना, तो बरकत तमाम जो उसको जरूरत होती है ना, वो पैदा हो जाती है, ज्यादा नहीं जरूरत होती। तो इसलिए हमको अपने मकासद, हमको अपने जो हमारे एक गोल है वो देखनी चाहिए कि हम वो उम्मत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से ऐसी मोहब्बत थी, और वही मिकात को आप फरमाते, कुरान की तिलावत फरमाए तो आप रोते, कहते या रसूल अल्लाह आप पे नाज़िल हुआ है और हम पढ़े, हम तिलावत करें, हम इस काबिल का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने सुनना पसंद किया है, मुझे सुनना पसंद है। कुरान की तिलावत करना तो मुझे पसंद है, लेकिन सुनना मुझे ज्यादा पसंद है। हाय हाय हाय, सुनना मुझे पसंद है। असली अपनी गल्ला छड़िए ना, दूजियां दी सुनिए, दूसरों की बात सुनिए। हिकमत जिनके पास होती है ना, उनके बारे में आता है, हुजूर की सुन्नत है। आपकी हदीस आ रही है कि रजुला ओतिया ज़ुहदन फी दुनिया वकिला बिमंतिकिन फक्तारिहु मिनहु फइन्नहु युलक़ल हिकमा, कि जो बंदा का बोलता हो और उसको दुनिया में कोई इंटरेस्ट ना हो, दुनिया में उसको कोई सरोकार ना हो, जिस तरह वो पाक को था, कोई दुनिया से सरोकार नहीं था। दाता तजबश अलैहि रहमा आप की किताब में फरमाते हैं कि हकीकी सूफी बंदा वो होता है कि अगर उसके सामने एक पहाड़ सोने का रख दिया जाए और एक पहाड़ जोड़ का रख दिया जाए, तो जिस तरह एक पहाड़ जोड़ का उसका ले जाओ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह अगर उसका एक पहाड़ सोने का भी चले जाए ना, उसको कोई फर्क ना पड़े, तो वो हकीकी बंदा सूफी है। जनाब 1000 कम हो जाए तो मुसीबत पहचानी, 1000 कम हो तो मुसीबत पड़ जाती है। तो दाता तजबश अलैहि रहमा का फरमा रहे हैं, एक पहाड़ सोने का तुम्हारा ख्याल भी हो जाए, तुम्हारे दिल में कोई ऐसे ना हो, तुमको मैंने तो मेहनत की थी, चला गया तो रब ले गया, तो क्या हुआ? रब ने जो ईमान दिया उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है। तो अब ये वाली जो मैं बात कर रहा था
کہ اب ہم کو اپنی محافل کا جو طریقہ ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا. شروع میں آئیں گے ہم دلیل دیں گے کہ ہم کو قرآن سے محبت ہے, ہم کو نعت سے محبت ہے, اگر ٹائم ہو ہم دلیل دیں گے. دلیل یہ دلیل ہوتی ہے, دلیل باتوں سے نہیں بڑھتی, دلیل آپ کے کانوں سے بڑھتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, بچے پرورش باتوں سے نہیں پاتے, ماں باپ کے اعمال سے پاتے ہیں. ماں باپ جو کام کرتے ہیں وہ بچے بنتے ہیں. آج جس بچے کو بھی دیکھ لو اس کے اندر جو ایک روپ ہوگا وہ اپنے باپ کا ہوگا. جیسا میرے والد آتے ہیں تو وہ تقریر کرتے ہیں, تو آپ مجھے تقریر کرتے دیکھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہوں گے وہ سرفراز گوشائی صاحب ہے, یا مولانا سرفراز گوشائی صاحب ہے, یا سرفراز بھائی ہے, یہ ان کا بیٹا ہے, تو اسے یہی کرنا. پتا چلا بیٹے میں باپ کی جھلک آتی ہے. اور عربی کا محاورہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے, کہ جو کام باپ نے چھپ کے کیے ہوتے ہیں بیٹا اس کا راز فاش کر دیتا ہے دنیا کے سامنے. کیونکہ باپ جو گھر میں ہوتا ہے وہ دنیا نہیں دیکھتی. باہر میں ہو سکتا ہے آجی نوازی ہو, لیکن گھر میں ماں اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہو, بچوں کو مارتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار کیا ہے کہ کسی کو چہرے پہ مارا جائے. نہیں مار سکتے, ہمارے یہاں ہے. اور ایون کیا ہوتا ہے کہ قرآن کا صحیح پڑھ رہے ہو سوٹی ہوتے سے بچمان. یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. سامنے اسی وقت آخری کچھ منٹ رہ گئے, تو اب پہلی بات حضرت اللہ کی برکت حاصل کرنا. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کو جب کوئی حکم دیا جاتا ساتھ ہی کرتے تھے, ساتھ ہی دیر نہ لگاتے. تیسرا کام وہ کیا کرتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے آگے بڑھنے کے لیے, حضور کا وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے. تمام باتیں پچھلے ہفتے میں کی ہیں, لیکن اس کا میں خلاصہ آپ کو پیش کروں گا. اور اس کے بعد چوتھی بات وہ کیا تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی تین باتوں پہ فوکس کریں, چوتھی بات ابھی ہو جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعظیم کی وجہ سے دیکھتے نظر کرتے. یہ جو خاص ہے, دیکھیے پہلے تین سٹیپوں پہ آپ ذرا فوکس کریں. پہلا کیا ہے برکت حاصل کرنا. یہ چاروں کو ہم نے اپنانا ہے اپنی لائف میں. پہلا ہے برکت کو حاصل کرنا, وہ ہم کر رہے ہیں. آپ جب برکت کے لیے بیٹھ کے رہیں گے, برکت کے لیے بیٹھے ہوں گے, برکت ہو جائے, ہماری زندگی سمجھ جائے. جمعہ مذہب ہے نہیں, تھوڑی ہے کہ جمعہ کا جمعہ بڑا جناب رد دن ہوتا ہے, یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. وہ یار پریشان تو وہ سارے خوش ہوتے ہیں, خوش ہو جاؤ. عید کا دن کیا ہوتا ہے, خوشی کا دن, سارے خوش ہو جاؤ. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, خوش ہو جاؤ, عید کا دن ہے. پریشان نہ دیکھ, پریشانی کو لاؤ پھر خوش ہو, کیونکہ حضور پاک نے فرمایا عید کا دن آ گیا ہے. ہر جمعہ بندے کی یہ کیفیت ہو جائے, مسکرا کے آئے, مسکرا کے آئے. پرانے وقتوں میں لوگ فجر سے پہلے آ جاتے تھے جمعے کے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا محبت بالکل کم ہو گئی نا, تو لوگ جو ہے وہ جمعے کی تقریر سے پہلے آتے تھے, جو محبت کم ہو گئی. اس طرح حضرت عائشہ کا فرمان ہے پہلی بدعت جو حضور کی امت میں پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے. پیٹ بھر کے کھانا پہلی بدعت یہ. اب اس کے بارے میں کوئی بتا سکتے بات کرنی ہوگی. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے کہا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں پہلا برکت, دوسرا سٹیپ حکم پورا کرنا, تیسرا سٹیپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا, اور چوتھا سٹیپ کمپٹیشن کر بھی رہے ہیں لیکن ایک کے ساتھ ہی. سمجھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ بھی سمجھے, کوئی کئی لوگ نہیں سمجھتے, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے ہم برکت پہ رک جاتے ہیں, آگے نہیں جاتے. جو قرآن اور حدیث کے احکام ہے ان کو پورا نہیں کرتے. بلڈنگ بنانی ہے نا تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو پلرز کی ضرورت ہوتی ہے. پلرز جو ہے وہ ہمارے جو 5 ہے نا وہ آپ سب کو پتا ہے, نماز روزہ حج زکات, وہ آپ سب کو پتا ہے. وہ پلر نہ ہو نا تو برکت کی پوری بلڈنگ بنا دو نا تو بلڈنگ نہیں ٹھہر سکے گی. کوئی ایسے آئے گا, کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا, بیان پہ جاتے ہیں اور بڑا مزہ آیا جی تقریر کا, کہا جا کے نماز بھی پڑھی پھر ختم. کیوں, بلڈنگ بنی تھی لیکن بنیاد نہیں, بنیاد نہیں, بلڈنگ بنی, ایک بندہ ہے اس نے کہا یار چل رات دیجیے گا نا
پیٹ پر دکھا دیا نہ ساری برکت ختم. کیونکہ بلڈنگ مضبوط نہیں تھی. بلڈنگ کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے اپنے فرائض جو ہے ان کو مضبوط کریں. جب وہ مضبوط ہوں گے نا تو بلڈنگ بھی آپ کی مضبوط ہو جائے گی. حضور کی جو حکم ہے ان کو پورا کریں. آپ پہ حق ہے جناب, آپ پہ ہے, آپ پہ ہے, آپ پہ ہے. کافروں نے آپ کی سنوں پہ عمل کرنا ہے, آپ نہیں کر رہے ہیں. تیسری بات, ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن, آگے بڑھے. اگر کوئی 1000 مسجد کو دے رہا ہے آپ 2 دیں, اگر کوئی 2 دے رہا ہے آپ 3 دیں, تو 3 دے رہا ہے آپ 4 دیں. یہ صحابہ کرتے تھے. کیا حضرت عمر کا میں ابو بکر سے جو ہے زیادہ تھے, یہی بات ہے نا, آپ سنتے ہیں. کیا تھا یہ, کیا تھا؟ غلط چیز نہیں تھی, لیکن دل میں محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. پتہ چلا چوتھا سٹیپ 100 انکساری بھی ہو, آگے بڑھنے کی نیت بھی ہو, تو تب جا کے ہمارا اسلام کمپلیٹ ہے. ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا, تب جا کے ہمارا اسلام کمپلیٹ ہے. حاضرین کرام, اور انشاءاللہ آپ کا اسلام مزید, ہم سب کا اسلام مزید کمپلیٹ کرنے کے لیے کل انشاءاللہ اس محفل میں جلسہ ہوگا میلاد النبی کا. پہلی بار مجدد یورپ جن کو کہا جاتا ہے, مبلغ اسلام پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف مجاہد قادری دار البرکات العالیہ, ان کا میں بس ایک شعر پڑھ کر پھر اجازت چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں دکھیا روح پرواز, جی وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ آگے کرو گے کہ یہ ان کی محبت ہے. انشاءاللہ کل میں 5 منٹ آگے کروں گا, لوگوں نے کہا ہوگا. دکھیا روح پرواز پر پہنچ جاتی صبح و شام مدینے دیا بچ کر لیا. تمہارو سمجھ آئی نا؟ ویسے تو میں کدی تمہارے کو سبحان اللہ نہیں ہوتا, جنہاں کو پنجابی سمجھ آتی ہے نا, اور تھوڑے جو ہو نہیں جائے میرے واسطے نہیں, لیکن میں وہ میرا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, تقریر گزر گئی ہے. لیکن یہ شعر جو ہے نا, جس کو اس کی ویلیو کی تھوڑی سمجھ آئے اس سے سبحان اللہ ہو گیا, باقی نہیں. اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں. دکھیا روح پرواز پر پہنچ جاتی صبح و شام مدینے دیا بچ کر لیا. اے ہو آرزو رواں غبار بن کے زیر گام مدینے دیا بچ کر لیا. کہ رہ کے زیر نالین میں با عظمت بے نام مدینے دیا بچ کر لیا. عارف ہو کے قبولی تے فخر سمجھا, اے انعام مدینے دیا بچ کر لیا. ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں کندی والا سونا دلدار ربدا, اس دی رات لے کیتا قرآن نازل مدنی ماہی سن کہنا ہے پیار ربدا. اس دا بولنا ربدا بولنا ہے, اس دا دیکھنا اے دیدار ربدا. بس حق تحقیق نہ شک کوئی, رب یار اس دا ہوئے یا رب. میرا فلسفی بیٹھ کے سوچدا ہے کیویں گئے حضور آسمان اتے, ایسا قرآن نادا رو پیوس اس نہ سمجھ دیے کرنا دار اتے, نہ حدیث تے اعتبار کردا ہے, ایمان نہیں اس دا قرآن اتے. بلکہ آدم جے جنتوں آ سکتا ہے کہ اعتراض رہتا ہے اس دے جان اتے. دنیا بشر بشیر نو سمجھے آئے, اصل وچے غلطی شعور دیے, خاکی نورے نبوت نو جانتے نہیں, تدے بیس اے بشر تے نور دیے. کدو بشر جان دے لا مکان اندر گل صاف ہے, پر بڑے نور دیے. بلک نور نہ آکھا تے کی آکھا زیاد باشی جن سارے حضور دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ شیروں کی برکت ہے. ان کے جو وارث ہیں وہ کل آ رہے, کل ان کی محفل ہے. تو پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت صاحب قادری وہ کل تشریف لائیں گے, ان کا خطاب ہوگا. تو 27 سال بس ان کی عمر ہے, لیکن میں نے ان سے تربیت حاصل کی ہے یورپ میں. جب 17 سال کے تھے نا تب سے میں ان سے تربیت حاصل کر رہا ہوں. 17 سال, میری 37 سال ہے. تو ان کی جو سادگی دیکھ کے بالکل اپنے والد کی طرح, جن کی عمر 86 سال ہے, اور ایک شہر میں 18 مسجدیں بنا دی. انشاءاللہ کل اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. تو کل وہ تشریف لائیں گے, ان کے ساتھ انعام یافتہ نعت خوان قاری محمد شفیع صاحب نشائی وہ تشریف لائیں گے, ساتھ میں شیخ الحدیث اور آپ کے سیالکوٹ کے ہی عالم دین جلالی سلسلے کے ساتھ, تو وہ بھی تشریف لائیں گے. تو سامعین ذکر آپ سے التماس ہے کل نماز بعد نماز عشاء آپ مسجد میں تشریف لائیں, نماز عشاء ادھر پر جو ہے وہ ادا کریں, تو انشاءاللہ کل محفل ہوگی. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, جو لوگ کل نہیں آئیں گے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محبت سے سنا, اور انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہے تو اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی جو لوگ کل نہیں آئے. آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین. جو ساتھیوں نے سنتیں ادا کرنی سنتیں